شک سبحان اللہ. لیکن لوگ سوچتے ہیں مولانا نے اگر اچھی گاڑی لے لی تو کیوں لے لی، یہ مولانا کا کام نہیں تھا. یہ سوچ غلط ہے. اللہ کسی کے بھی نصیب میں لکھ سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کہ حضرت امام بخاری ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کشتی کا سفر ہے، آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں. سبحان اللہ. کتنی 6 لاکھ اشرفیاں ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں. 6 لاکھ اشرفیاں کشتی میں. ایک اور شخص بیٹھا تھا، اس نے دیکھا مولانا پہ تو بڑا مال ہے. جی. اگر میں شور مچانا شروع کر دوں کہ میری اشرفیاں کھو گئیں چر گئیں تو سب کی تلاشی لی جائے گی. جب مولانا کی تلاشی لی جائے گی تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ مولانا پہ اتنا مال کہاں سے آ گیا، لہذا ان پہ چوری کا الزام لگے گا، مجھے فری میں 6 لاکھ اشرفیاں مل جائیں گی. ہاں صحیح بات ہے. یہ سوچ کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا. میری 6 لاکھ اشرفیاں تھی، چر گئی. پورے جہاز میں شور مچا. جہاز کا جو عملہ تھا، اس کے جو سیکورٹی حفاظتی پر مامور لوگ تھے، وہ قریب آئے. کیا ہوا؟ کہا 6 لاکھ اشرفیاں تھی، چوری ہو گئی، سب کی تلاشی لی جائے. امام بخاری نے سمجھ لیا معاملہ گڑبڑ ہے، نیت خراب ہو گئی. جی بے شک. نیت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے چاہے داغ کتنا ہی بڑا لگ جائے، چاہے دھبا کتنا ہی بڑا لگ جائے، بدنامی کتنی ہو جائے، لیکن انکم ہو جائے، آمدنی ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے یہ دلالی کرتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے یہ سود کھاتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس پیسہ آ جائے، مالدار ہو جاؤ. او لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں کی شان نہیں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں جب اس نے شور مچانا شروع کیا، عملہ قریب آیا، کہنے لگا میرے 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی، پورے جہاز والوں کی تلاشی لی جائے. پورے جہاد والوں کی تلاشی لے جانا شروع ہو گئی. تلاشی لینے لگے. میں سمجھ گیا. تلاشی لیتے اچھا سب کی تلاشی میں اسے انٹرسٹ نہیں تھا. اسے پتا ہے کہ مال یہاں نہیں ہے. اسے تو پتہ ہی تھا نا مال ہے کہاں، تو سب کی لے رہے تو وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا. ہاں جلدی آگے بڑھو. وہ کہنے کے لیے لینے تو دی تلاشی نہیں آگے بڑھو. امام بخاری کہتے ہیں میرے پاس ہو گئے تو بالکل تن کے کھڑا ہو گیا. ہاں اب ذرا اچھے سے دیکھو. اسے پتا تھا مال یہیں ملے گا. جی. امام بخاری فرماتے کہ جیسے ہی وہ عملہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں جیسے ہی میرے تھیلے کو، میرے سامان کو ہاتھ لگایا تو میرا سامان پورا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دیا، کھول دیا، نکال دیا، تھیلے خالی کر دیے. ایک بھی اشرفی نہ ملی. بے شک سبحان اللہ. ایک بھی نہیں ملی. لوگ پریشان. اسے کہا بھئی ہم نے پورے تلاش لے لیا، کشتی میں تلاش کر لیا، تو کہیں اور کہیں بھی دیکھیں. تو اس کو تو پتا تھا انہی پہ ہے، اب کس پہ ہوگا. کہنے لگا لینے کی ضرورت نہیں ہے تلاشی. جی. یہ چپکے سے ایک کونے میں بیٹھ گیا. مال ملا نہیں، مال برآمد نہیں ہوا، ایک کونے میں بیٹھ گیا. کشتی چلنے لگی، جہاز چلنے لگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. امام بخاری کہتے ہیں سرکتا تھوڑی دیر میں میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ 6 لاکھ اشرفیاں تھیں تو آپ کے پاس چلی کہاں گئیں؟ واہ واہ سبحان اللہ. جو میں نے جال پھینکا تھا وہ تو خالی آیا، میرے جال میں کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن پتہ لگانا چاہتا ہوں اشرفیاں گئی کہاں. میرے بھائی میری بہنیں اس جملے کو ذرا بہت غور سے سنیں، یہ آپ کے بہت کام میں آئے گا، بہت کام میں آئے گا. جی. یہ اشرفیہ کہاں گئی؟ امام بخاری فرماتے ہیں چل کیا کرے گا، تیرا ہاتھ خالی چلا گیا، اب سکون سے بیٹھ رہا. کہنا نہیں حضور اب مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک پتہ نہ لگا لوں وہ چلی کہاں گئی. بے شک سبحان اللہ. اور اچھا آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا جب تک پتہ نہ چل جائے وہ چلی کہاں گئی. بات تو یہ سچ ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیے. جی جی. ورنہ آپ کل کو مولانا منظری صاحب کو پکڑ لیں گے، کس مفتی صاحب کو بلائے تھے پوری بات بتا کے نہیں گئے. جی. ہاں 6 لاکھ کا معاملہ بھائی تھوڑا موڑا ہوتا تو آپ بھی درگزر کر دیتے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بات صحیح ہے. کہاں گئی حضرت بتائے. آپ نے فرمایا
بتاؤں؟ کہنے لگا بتائیں. اب ذرا دل سے سننا یار، خدا کی قسم اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں ایمان والا، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کا غلام، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کا عاشق. یہی ہونا چاہیے امام بخاری، جنہوں نے بخاری شریف کی کتاب کو ساری حدیث ہے جس کے اندر لکھیں، جس میں ساری حدیثوں کو جمع کیا، وہ امام بخاری کہتے ہیں. میں نے اس سے کہا سن، جب تو نے شور مچایا میں سمجھ گیا تھا تیرے معاملہ کیا ہے، تیرے دل کی نیت کیا ہے. تیری نیت یہی تھی نا کہ جب میرے پاس مال پکڑا جائے گا تو میں چور گھوشت کر دیا جاؤں گا اور مال کا تو مالک ہو جائے گا. کہنے لگا حضور ہاں یہی میری نیت تھی. تو آپ نے فرمایا میں نے تیری نیت بھانپنے کے بعد میں جیسے ہی تو سب کی تلاشی لوا رہا تھا اسی وقت میں نے اپنا وہ تھیلا جس میں 6 لاکھ اشرفیاں تھی سمندر میں پھینک دیا. کہاں پھینک دیا؟ کہنے لگا حضور ایسا کیوں کیا؟ اس سے بہتر تو تھا میں ہی لے لیتا. جی بھئی آپ کے ہاتھ سے تو چلی گئی، میں ہی لے لیتا. اور حضور ہو سکتا ہے کہ معاملہ پنچایت پر اٹک جاتا. جی آپ کہتے میری ہیں، میں کہتا میری ہیں. لوگ کہتے چلو پنچایت کرو تو آدھی آدھی بھی ہو سکتی تھی، تو آدھی تو پھر بھی بچ جاتی. جی بے شک. جیسے اپنے ہاں آج کل پنچ چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے پنچایت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو اگر ناجائز بھی ہوگی تو ایسی ناجائز بعض پنچایت کرتا. امام صاحب نے دعویٰ کیا صاحب میرے یہ 1 لاکھ روپے نہیں دے رہا. اچھا کون نہیں دے رہا؟ یہ نہیں دے رہا. پنچایت بیٹے کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے بھی باتیں گھما پھرا کے کہ بہت دن ہو گئے مولانا نے یہ اور وہ. اچھا بھائی مولانا ایسا کرو آدھے آدھے کر دو. جی آدھے بھائی تو 50,000 دے، 50,000 تو موڑ. اور بھی کیوں کر دو آدھے آدھے؟ جب 1 لاکھ مولانا نے دیے تو پورے 1 نہ دلا، یہ 50,000 کا جو غبن کر رہا محشر میں کون دے گا؟ بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت چل رہی ہیں ایسی پنچایتیں، بہت سمجھو زیادہ تر ایسی ہی چل رہی ہیں کہ بھئی بڑے خوش ہیں پنچایتی مونچھوں کو اوپر اینٹ کے ہم نے معاملہ آج نپٹا دیا. کیسے نپٹایا؟ نا بڑا جھگڑا تھا ہم نے نپٹا دیا. کیسے نپٹا؟ بولے ہم نے تھوڑا اسے دبایا تھوڑا اسے دبایا. جی جس کی غلطی نہیں تھی جو اسے دبایا ہے اس کا حساب قیامت میں کون دے گا؟ جی جی بے شک. ایسا ہوتا نا تھوڑا اسے دبایا تھوڑا، ایسا نہیں چلے گا. شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت اس چیز کا نام ہے اگر حق پر اپنا سگا بیٹا بھی نہ ہو تو اس کے حق میں فیصلہ دینے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فیصلہ خاندان دیکھ کے نہیں دیا جاتا، حسب و نسب دیکھ کے نہیں دیا جاتا، فیصلہ شریعت رسول کو دیکھ کے دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر. عجیب مسئلے ہیں، عجیب پنچایتیں ہو رہی ہیں. بھائی اگر پنچایت میں بیٹھو اللہ نے تمہیں اس قابل کیا تو حق فیصلے کرو، حق کرو. کسی کا 1 روپیہ تو مکمل دلا دو. کہنے لگا حضور یہ تو فیصلہ آدھے آدھے پر بھی ہو سکتا تھا، آدھی اشرفیہ بچ جاتی، آدھی اشرفیہ مجھے مل جاتی. امام بخاری نے کہا سن آدھے آدھے پر فیصلہ تو ہو جاتا لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میں نے چوری کی ہے. بے شک. آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے 100% کے ذہن میں نہ آتی لیکن 10% کے ذہن میں آ جاتی کہ ہو سکتا مولانا صاحب چوری کی ہو سکتا امام صاحب چوری کی ہو. اس لیے میں نے ساری اشرفیہ سمندر میں پھینک دی. مجھے نبی کی حدیثوں کو جمع کر کے ایک بخاری شریف اپنی قوم کو دینا ہے. اگر ذرہ برابر بھی شک ہو جاتا تو قیامت تک کہیں یہ داغ نہ لگ جاتا کہ یار بخاری شریف انہوں نے لکھی ہے جن پہ چوری کا الزام لگا تھا. اللہ اکبر.